السلام علیکم ناظرین، پروگرام بلوچستان ٹوڈے میں شہزاد ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، فارن آفس نے اپنے ایک بریفنگ میں، جو ان کا ہفتہ وار بریفنگ ہوتی ہے، اس میں انہوں نے دوبارہ سے یہ کہا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہے، اور بارہا ہم نے جو ہے افغان حکومت سے اس پہ ٹیک اپ بھی کیا ہے۔ اور کل ڈی جی آئی ایس پی آر، آج بھی آپ دیکھیں کہ میڈیا میں، ویسٹرن میڈیا میں، پاکستان کی میڈیا میں یہ بات واضح طور پر جو ہے بار بار اس کو ہم جو ہے پیش کر رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو پاکستان کے خلاف افغان سرزمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، اور 3 آپشن انہوں نے دیے ان لوگوں کے لیے جو بار بار جو ہے سہولت کاری کرتے ہیں، یا تو وہ ان کو سرنڈر کروا دیں، یا ہمارے ساتھ تعاون کریں، یا پھر ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں۔ فارن آفس نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم اپنے جو ملک کے ہمارے جو شہری ہیں اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہم کسی بھی ایکسٹینٹ تک جائیں گے، اور یہ واضح ہے کہ افغانستان کو ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی پڑے گی، یہ ضرور ہے۔ ساتھ میں ایک افسوسناک واقعہ کل پیش آیا ڈی آئی خان میں جو پولیس ٹریننگ سینٹر ہے اس پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ 5 یا 6 دہشت گرد، اب تک کی اطلاعات کے 6 دہشت گرد اس میں مارے گئے، اور 7 پولیس والوں نے اپنے اس ٹریننگ سینٹر میں جو لوگ موجود تھے، اس جو ٹریننگ کر رہے تھے، 100 سے 200 لوگ ان کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور اسی سے جڑا ہوا ہے اس میں بھی وہ فتنۃ الخوارج جو مختلف لوگوں کی سہولت کاری کی وجہ سے اس ملک میں چھپے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ نکلتے ہیں اور اس طرح بزدلانہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ تیسرا موضوع ہمارے پاس ہے کہ اسلام آباد میں بلوچستان کے جو ٹورزم ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک فیسٹیول کا 3 روزہ انعقاد کیا گیا ہے۔ کل افتتاح کیا چیف منسٹر بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب نے، اور فیڈرل منسٹر بھی وہاں تھے۔ کافی ان کا وہ رہا پورا دن، آج کی ایکٹیویٹی بھی پورا دن وہ ہے۔ کل اس کو کلوز کریں گے گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان بندوخیل۔ انہی موضوعات پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اپنے پینلسٹ کا تعارف کراؤں میں، میرے پینلسٹ ہیں جو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اکمل شہزاد گھمن صاحب ویل نون تجزیہ کار اور جرنلسٹ بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ اسکائپ پہ ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر جو ایک ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ساتھ میں سلمان احمد آئی آر کے ایکسپرٹ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ گھمن صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ نے دیکھا کہ فارن آفس کا ہمیشہ سے یہ ایک اعادہ انہوں نے کیا، لیکن ہمیشہ پاکستان افغانستان کے عبوری حکومت سے یہ بات کرتا رہا ہے اور اس کو ٹیک اپ کرتا رہا ہے کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ دہشت گرد فریلی استعمال کرتے ہیں۔ جی شہزاد صاحب، پہلے تو مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ آن لائن کی بجائے آپ سے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہوں۔ آپ جیسے سینئر تجزیہ کار اور صحافی سے سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، پاکستان نے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہمیشہ ایک ٹالرنس اور برداشت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک تو ہمیں جو ایسٹرن بارڈر ہے وہاں سے ہمیشہ ہمیں ہاسٹیلٹی دیکھنے کو ملتی ہے، یعنی ہندوستان کی طرف سے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ افغانستان کا جو معاملہ ہے، آپ خود کوئٹہ کے رہنے والے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف کوئٹہ میں، پشاور میں، پورے پاکستان میں شاید کوئی ایسا گاؤں قریہ علاقہ ہو جہاں افغان مہاجرین کو پناہ نہ دی گئی ہو۔ اور پھر میں ایک دفعہ ایک پروگرام میں نے کہا تھا کہ آپ کوئی ایک سنگل اگزامپل بھی کوٹ نہیں کر سکتے کہ کسی جگہ افغان مہاجرین کے ساتھ ان کی افغان شناخت کی وجہ سے کوئی ڈسکرمنیٹری ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہو۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں زیادہ دکھ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا برادر ملک بھی ہے، اور ہمارے مذہبی رشتے بھی ہیں، کلچرل ٹائز بھی ہیں، لیکن یہ کہ گزشتہ کچھ سالوں سے ہمیں افغانستان کی طرف سے کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی، اور پھر یہ کہ اگر وہ سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے تو ہمارے لیے یہ زیادہ دکھ اور تکلیف کا باعث ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے کے ساتھ ہمارے سیکیورٹی پرسنل اپنی جانوں کے نذرانے اس ملک اور دھرتی کے لیے پیش کر رہے ہیں، اس کا دن بدن اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے کھلا دشمن،
اب یہ مئی میں رواں برس جو ہندوستان کے ساتھ ہمارا مارکا ہوا، اس میں انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں، اور انہوں نے ہمارا زور بازو بھی دیکھ لیا کہ اس میں کتنا دم خم ہے۔ اب دوسری طرف یہ کہ افغانستان کے معاملے میں دیکھیں کہ ہم ابھی تک ریسٹرینٹ اور اس طرز عمل کا مظاہرہ کرتے رہے کہ ہم بڑا بھائی ہیں، اور وہ ایک ایسا ملک ہے جو ایک بڑے ایسے طرز عمل اور ایسی زندگی کے مراحل سے گزرا ہے کہ ان کو ہماری مدد کی یا ایک بڑے پن کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ مسلسل اس کی ایک لمٹ اور ایک برداشت کی حد ہوتی ہے۔ تو ابھی جو پاکستان کی طرف سے یہ میسج گیا ہے کہ آپ ایک لمٹ تک ہم اپنے تحفظ اور اپنی سرزمین کو جو ہے اس کی ایک لمٹ ہے کہ ہم آپ کو کتنی حد تک ٹالریٹ کریں۔ تو پھر ہم یہ میسج دیا ہے کہ اگر آپ ایک ریسٹرینٹ اپنے جو سرزمین ہے اس کو اگر ہمارے خلاف استعمال ہونے دیں گے تو ظاہر ہے ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے، وہ ایک برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب ہمارے ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ السلام علیکم جی۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔ میر صاحب یہ بتائیں کہ کیا کسی ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس ملک سے جس سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہو وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا رہے، بار بار بتاتا رہے، اور دوسری طرف سے جو ہمارے ساتھ گمن صاحب ہیں انہوں نے کہا ہم نے تو بہت کچھ کیا، وہاں سے کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں مل رہی، کوئی رسپانس نہیں ہے، تو کیا شکایت کا بھی جو ہے کسی کو حق نہیں ہے، اور اپنے شہریوں کو تحفظ دینے کا اور ان کو سیکیورٹی دینے کا کوئی اس کا وہ نہیں حق نہیں ہے؟ یہ جو سارا معاملہ ہے افغانستان کا اور پاکستان میں دہشت گردی جو آپ کہتے ہیں یا یہ سارا قصور پاکستانیوں کا ہے، پاکستان کا نہیں، پاکستانیوں کا ہے، کیونکہ وہ غلط سمجھ رہے ہیں ساری کہانی کو یا نیریٹو کو یا ایشوز کو۔ آپ اس کو جیو پولیٹیکلی دیکھیں، جیو پولیٹیکلی آپ پاکستان کو ایز اے نیشن سٹیٹ دیکھیں جس کا کیپٹل اسلام آباد ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ افغانستان میں کابل کیا چاہ رہا ہے اور انڈیا میں دلی کیا چاہ رہا ہے، اس طرح سوچیں، پھر یہ مسئلہ کلیئر ہوگا۔ اس وقت سچویشن میں پرانی کہانی چھوڑیں، اس وقت سچویشن یہ ہے ایز آف ناؤ کہ افغانستان اور انڈیا دونوں مل کر، افغانستان اینڈ انڈیا دونوں مل کر پاکستان کے خلاف ٹو فرنٹ وار کی تیاری کر رہے ہیں۔ بھارت نے تو آلریڈی کیا تھا مئی میں، آپ نے دیکھا اس کا اشر پاکستان نے کیا کیا، لیکن اس پہ انہوں نے کہا کہ سندور جو ہے ان کا آپریشن ابھی سسپینڈڈ ہے، اور جب ان کے پاس طاقت ہوگی یا موقع ہوگا تو وہ دوبارہ کریں گے، مطلب یہ بھی تیاری میں بھارت کر رہا۔ افغانستان سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ خود نہیں ہو رہی، نہ ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں نا ڈی آئی ایس پی آر نے کتنی تفصیل سے بتایا، کتنے آپریشن ہوئے، کتنے دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردی کا تو مطلب ہوتا ہے چھوٹا سا گروپ ہوتا ہے یا کوئی ایک علاقہ ہوتا ہے، دس از وار، یہ جنگ ہو رہی ہے انڈکلیئرڈ، یعنی اعلان کے بغیر جنگ ہو رہی ہے افغانستان کی طرف سے پاکستان کے خلاف۔ یہ سمجھنے کی بات ہے نا، جیو پولیٹکس ہے نا، ریاستیں اس میں انوالوڈ ہے، جیو پولیٹکس میں ریاستیں انوالوڈ ہوتی ہیں، اور دہشت گردی میں نارملی نان اسٹیٹ ایکٹرز انوالوڈ ہوتی ہیں، سپورٹڈ بائی اسٹیٹ ایکٹرز۔ تو اس وقت ایشو جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کیا کر رہی ہے یا بی ایل اے کیا کر رہی ہے، یہ مائنر ایشو ہے جو اصل میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کیونکہ میں جیو پولیٹکس پڑھاتا ہوں اور کتابیں لکھی ہیں اس پہ۔ ایشو یہ ہے کہ کابل کیا کر رہا ہے۔ اگر اس وقت کابل یعنی کہ جو کیپٹل ہے افغانستان کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، جس طرح ہماری گورنمنٹ ہے، ہماری گورنمنٹ نے تو آفر کی ہے پیس، اور میں خود کہتا رہا ہوں انڈیا سے بھی پیس کرے، افغانستان سے بھی۔ پاکستان تو 40-50 سالوں سے 1979 سے جب سوویت یونین آیا تب سے اور اس سے پہلے بھی پاکستان تو افغانستان کی مدد کرتے رہے، افغانیوں کی، افغانستان کی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس وقت میں آج کی صورتحال یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا سپانسرڈ ہے وہاں سے، کابل الاؤ نہیں کر رہا، کرا رہا ہے، اور وہ کرانے والا پیچھا جو بڑا کنٹری ہے، بڑی پاور ہے، اس کا نام انڈیا یا دلی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں آپ۔ تو اس وقت اصل سچویشن یہ ہے، یہ ادھر اٹیک ہو گیا، ادھر بم چل گیا، ادھر ایسے ہو گیا، ادھر ویسے ہو گیا، یہ اس کی ٹیکٹکس ہے، کڑیاں ہیں، لڑائیاں ہیں۔ برگیڈ صاحب یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا، تو کیا مجھے بتائیں کہ خود وہ کسی کے تھرو اب کرا رہا ہے، جب خود وہ سامنے تھا تو اس کو جو ایک ذلت کی شکست ہوئی ہے، تو اب وہ کیا کسی کمزور پارٹی کے تھرو کرا سکتا ہے؟ اس میں کوئی کامیاب ہوگا وہ؟ نہیں، انڈیا کا جو جب یہ انڈیا نے مئی میں جنگ لڑی، پاکستان نے جنگ جیتی، میرا ایک آرٹیکل چھپا تھا، بڑا سرکولیٹ ہوا، اس کا نام تھا وکٹری ٹو پاکستان، لیکن اس میں ساری کہانی جنگ کی لکھنے تجزیے کے بعد میں نے اینڈ پہ لکھا تھا کہ انڈیا نے بدلہ لینا ہے۔ اب وہ کیسے بدلہ لیتا ہے؟ 65 کی وار کے بعد بھی اس نے 71 میں بدلہ لیا تھا نا، آپ یاد رکھیں اس تاریخ کو، ٹھیک ہے، جس طرح بھی۔
تو اب ادھر ابھی بھی اس کے پاس ہمت نہیں ہے ڈائریکٹ اٹیک. اس کو ملٹری بیلنس کے لحاظ سے, نیوکلیر بیلنس کے لحاظ سے, جیو پولیٹکس اس کو پاکستان کو امریکہ کی, چین کی, سعودی عربیہ کی, ترکی کی اور بہت سے ملکوں, ایون روس سے اچھی تعلقات ہیں. جیو پولیٹیکلی گلوبل لیول پہ پاکستان کو کافی ڈپلومیٹک اینڈ جیو پولیٹیکل سپورٹ ہے نا اس وقت. اس لیے انڈیا کے پاس نہ جواز ہے اور نہ اس کے پاس طاقت ہے کہ پاکستان کو ہرا دے. میں بھی نہیں ہرا سکا, آج اس کو مشکل ہے. ٹھیک ہے, اب وہ آپ کو ادھر سے یعنی دوسرے فرنٹ جو ڈی جی اسپیئر نے بھی کہا, آرمی چیف بھی کہہ چکے ہیں, آپ کے پرائم منسٹر, ڈیفنس منسٹر سب کہہ چکے, گورنمنٹ آف پاکستان کہہ چکی ہے اور بالکل صحیح کہہ چکی ہے. اور میں تو یہ کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں, یہ تو ابھی لوگ کہہ رہے ہیں, میں تو کافی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ میں تجزیہ کرتا ہوں, میرا کام یہی ہے. تو یہ ادھر سے یعنی افغانستان کے بارڈر سے اب اس کو یہ جو ہو رہا ہے نا, ابھی جو اٹیک ہو رہے ہیں دہشت گردی کو, پہلے بھی آپ انڈین میڈیا پہ چلے جائیں نا, انڈین سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, وہ جو بول رہے ہیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا بول رہے ہیں. جس طرح جعفر ایکسپریس پہ بلوچستان میں ہوا تھا, تو جعفر ایکسپریس پہ آپ کو یاد ہوگا جب پہلی دفعہ اتنا بڑا حادثہ جس کو ریسکیو کیا ایس ایس جی نے, وہ انڈین میڈیا ایسے تھا اس پہ بات کر رہا تھا جیسے کہ وہ پورا آپریشن انڈیا کا میڈیا چلا رہا ہے. اب تو مطلب سمجھنے کی کڑیاں ملتی ہیں نا, صاف ساری دنیا کے سامنے ملتی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں کہ افغانستان اکیلا تو پاکستان کو ہرا نہیں سکتا, انڈیا نہیں ہرا سکا جو پاکستان سے بڑی طاقت ہے, لیکن الجھا تو سکتا ہے نا. یہ دیکھیں نا, آپ اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے, بچے شہید ہو رہے ہیں, ڈی اسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے, خون بہ رہا ہے, اکانومی خراب ہو رہی ہے, آپ جس ایریا میں ٹورزم کر سکتے ہیں اس ایریا میں ٹیررزم ہو رہی ہے. اس طرح دیکھیں نا, سی اٹ دی ادر وے. ٹھیک ہے نا, اور آپ کے خلاف وہ آہستہ آہستہ یہ بھی نہ سمجھیں کہ چھوٹے لیول پہ اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں اس کو یہ جو انڈیا کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں بوائلنگ فراگ اسٹریٹجی. بوائلنگ فراگ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے کہ وہ ڈڈو جو ہے, فراگ جو ہے پانی کے اندر ہے, لیکن وہ جو جس پانی میں ہے اس کو آہستہ سا گرم کیا جا رہا ہے, بہت آہستہ سا, اس کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ گرم ہو رہا ہے. جب وہ اتنا گرم ہو جائے کہ وہ جلنا شروع ہو جائے تو تب تو یہ مقصد ہے کہ اس کو آہستہ سے بڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بریگیڈ صاحب ہمارے ساتھ رہیں, ہمارے ساتھ ہیں اس وقت سلمان جاوید صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب, یہ جو بریگیڈ صاحب جو بات کر رہے تھے کہ اب وہ مئی کے وہ جو ایک شکست ہے, جو ایک ذلت سے اس کو شکست ہوئی ہے انڈیا کو, اب ڈائریکٹ تو پاکستان سے وہ لڑ نہیں سکتا ہے. دہشت گردی کی اس کارروائیوں میں تو پہلے بھی وہ انوالو تھا, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, کراچی میں, ایون پنجاب میں جو ٹارگٹ کلر جو پکڑے گئے ہیں, جنہوں نے اعتراف کیا کہ تیسرے ملک میں بیٹھ کے ہمیں جو ہے فلانا شخص جو ہے وہ پیسے بھی دیتا تھا اور یہ کہتا تھا را کا یہ نیٹ ورک ہے, کل بلشن کا جو ہے آپ دیکھیں کہ سب کے سامنے, دنیا کے سامنے ہے. تو پہلے بھی تو یہ کارروائیاں وہ کرتا تھا, لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں رہا, اور جو ہمارے افواج پاکستان, ہمارے جو ادارے ہیں, وہ تو ان کے خلاف لڑتی رہی, ان کے وہ نیٹ ورک توڑتے رہی. یہ صرف پہلے نہیں کرتا رہا بلکہ ڈیورنگ جو میں ہمارا سٹینڈ آف تھا اس کے دوران بھی انہوں نے کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے ایک تشکیل بھیجی تھی تقریباً کوئی 70+ لوگوں کی, جن کو نیوٹرلائز کیا تھا راتوں رات پاکستان کی آرمڈ فورسز نے. اور اس تشکیل کا مقصد یہ تھا کہ اس نے کچھ پاکستان کے اندر مخصوص ٹارگٹس کے اندر پھیل کے اس نے اٹیک کرنا تھا, وائل انڈیا جو ہے وہ اس سائڈ سے اٹیک کرے گا ایسٹرن فرنٹ سے. تو اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر بھی اس طرح کا ایک پورا پکڑا گیا تھا, پھر ایک جہلم کا پورا نیٹ ورک پکڑا گیا تھا. یہ بالکل ان 10-12 دنوں کی کہانی ہے, یکم مئی سے لے کے 12 مئی تک کی, جس وقت ہمارا انڈیا کے ساتھ ایک سٹینڈ آف بھی چل رہا تھا. تو یہ انڈیا اس وقت بھی کر رہا تھا, اور ابھی بھی اٹ واز آلویز کمنگ. جیسے بگڑے صاحب نے بھی بات کی ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا کہ میں اپنی ایک ہزیمت کے بعد, اپنی ایک شکست کے بعد, اس نے ایک پراکسی وار جو ہے اس کو اس نے بوائل اپ کرنا تھا. تو وہ ہمیں اب سامنے نظر آ رہی ہے. لیکن اس میں جو ایک کیلکولیشن جو انہوں نے کی ہے, اور جس کے اوپر وہ اب کھل کے سامنے بھی آ گئے ہیں, اور بھی جس طرح افغان وزیر خارجہ کا جو ایک دورہ چل رہا ہے, ان کو جس قسم کا ریڈ کارپیٹ ایک وہ مل رہا ہے, پروٹوکول مل رہا ہے انڈیا کے اندر, تو اٹ از ویری مچ ایویڈنٹ کہ وہ ان کی اگلی گیم پلان کیا. اگر آپ ان کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پڑھیں تو اس میں بھی انہوں نے اپنے جتنے بھی کارپوریشن ہیں اس کو اپنے سیکیورٹی پیراڈائم کے ساتھ انہوں نے لنک اپ کیا ہے انڈینس نے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی اجیت دوال کے ساتھ بھی 2 کلوز ڈور میٹنگز ابھی پینڈنگ ہیں, جو افغان وزیر خارجہ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. تو اجیت دوال کے ساتھ وہ کیوں ملنا چاہیں گے؟ اور اجیت دوال کا ویژن, اجیت دوال کی جو اسٹریٹجی ہے وہ تو بہت کھلی ہے, اٹس این اوپن سیکرٹ. وہ سب کو معلوم ہے کہ اس کا پاکستان کے متعلق کیا خیال ہے اور وہ کس طریقے سے پاکستان کو لے کے چلنا چاہتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو اس وقت پھر جو پاکستان کا ایک آپ کہہ لیں کہ رسپانس ہے
وہ انف از انف والا جو معاملہ ہے وہ نظر آتا ہے. 4 سال ہو گئے 2021 سے لے کے 2025 تک, اور 4 سال کے اندر صرف ایک اسپائک اپ دیکھا ہے ہم نے ٹیررزم کے واقعات کے اندر, اور روزانہ ایک ہی قسم کا ریٹوریکل بیان جو افغانستان کی طرف سے آتا ہے کہ جی کہ یہ پاکستان کا انٹرنل مسئلہ ہے, ہم اس کے اندر جو ہے وہ انوالو نہیں ہونا چاہتے. میرا خیال ہے کہ اب ان کو ایک تھوڑی سی ہیٹ جو ہے وہ پہنچنا شروع ہونی چاہیے تاکہ وہ اس قسم کے کسی بھی مس سلمان ایڈونچر صاحب کو. یہ بتائیں, آپ سلمان صاحب آپ تو گہری نظر رکھتے ہیں انٹرنیشنل افیئرس پہ, یہ مجھے بتائیں کہ دہلی میں جا کر اردو میں پریس کانفرنس کرنا اور یہ بتانا کہ الزامات لگانا, اور پھر جو آپ نے کہا کہ جوائنٹ کمیونیکے ہے ان کے جو جاری ہوا ہے, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیا مقصد کیا ان کا ہے؟ جی یہ بالکل ایک کھلی میسیجنگ ہے. ڈپلومیسی کے اندر اوبویسلی یہ میسیجنگ بتاتی ہے کہ جی کہ ہم پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈنسی اپنی ختم کر رہے ہیں. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جوائنٹ کمیونٹی کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں جو کوپریشن جو سب سے زیادہ آپ کو نظر آئے گا وہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر نظر آئے گا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہیلتھ سیکٹر جو ہے اس کی ایک بہت بڑی ڈپینڈنسی ہے افغانستان کی پاکستان کے اوپر. ابھی بھی روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ویزا اپلائی کرتے ہیں جسٹ آن دا بیسس آف ہیلتھ ایلیمنٹ, اور پاکستان پچھلے کئی دہائیوں سے ان کو اس چیز کے اندر فیسیلیٹیٹ نہ صرف کر رہا ہے بلکہ ان کو پراپرلی سپورٹ بھی کرتا ہے. ابھی اگر آپ ان کا فیسیلیٹیشن پروگرام دیکھیں, انڈیا کا تو 5 ایمبولینسز دی ہیں, اس کے علاوہ کوئی 3 ہاسپٹلس کی انہوں نے بات کی ہے, اس کے علاوہ اور بھی اپ گریڈیشن کی بات کی, اور بارڈر ایریاز جو ہیں اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے جی کہ وہاں پر بھی ہم اپنا میڈیکل سٹاف جو ہے اس کو ہم لے کر آنے کی بات کریں گے. سو اف میڈیکل سٹاف ول بی دیئر آن دا بارڈر ایریاز ان سم کلینکس اینڈ ان سم میڈیکل سینٹرز, تو یو کین امیجن کہ وہ کس طرح سے پلے آؤٹ کرے گا. وہی جو پھر ہم بات کرتے تھے کانسولیٹس کی, اور وہ سر وہ دوبارہ سے کہانی دوبارہ شروع ہو جائے گی. یہی میں سرفراز صاحب آپ رہے ہیں ہمارے ساتھ, یہی میں گمن صاحب سے, سلمان صاحب گمن صاحب سے میں پوچھوں گا. گمن صاحب, پہلے بھی بارڈر ایریا پر کنسٹرکشن کی کوئی کمپنی ہے انڈین, اس میں را کے لوگ موجود ہیں, اور کندار جیسی جگہ میں بڑے بڑے اس میں کونسلیٹ میں بڑا سٹاف ان کا موجود ہے, اسپن بولدک ہے, جلال آباد کے, یہ پہلے بھی کرتے رہے. دیکھیں نادر میر صاحب نے بات کی کہ جو آپ انڈین سوشل میڈیا یا ان کا میڈیا دیکھیں, جو پیرلل سٹریمز ہیں نا, جو وہاں بھی کچھ ایسی سین وائسز ہیں گو کہ وہ وقت کے ساتھ کم ہو گئی ہیں, جیسے وہاں پروین ثانی ہیں اور اس طرح کرن تھاپر ہیں. آپ کچھ انڈیپینڈنٹ جو ان کے جرنلسٹ ہیں اگر ان کے پروگرام سنیں اور دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو مارکہ حق اور ان کا جس کو آپریشن سندور کا ان کا نام انہوں نے نام دیا, تو وہاں کئی آرٹیکل چھپے اور ان لوگوں نے ان پروگراموں میں بات بھی کی کہ جی آپ جو سافٹ ٹارگٹ ہیں پاکستان کے, جیسے بلوچستان ہے یا ہمارے یہ بندوبستی علاقے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے ساتھ, تو وہاں اپرائزنگ, اور جس طرح سلمان صاحب نے بات کی کہ جی ڈوول جو ان کا نظریہ ہے, اور خاص طور پہ ایک طرف حکومت کا ہندوتوا کا نظریہ ہے اپنے ملک کے اندر, اور دوسری طرف یہ کہ وہ ہاسٹیلٹی ٹورڈز انر سرکلز آف دا جو نیبر کنٹریز ہیں. یہی صورتحال انہوں نے بنگلہ دیش میں بھی رکھی, لیکن اس کا جو آؤٹ پٹ وہاں نکلا وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح وہاں ان کا جو بارنوار رجیم تھا وہ ختم ہو گیا. اب پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح انڈیا ایک بڑی پاور بننا چاہ رہا تھا فوجی اور صنعتی, اس کا اتنا ارریپیریبل لاس انہیں پہنچا ہے پاکستان کے ساتھ جو 4 روزہ جنگ ہوئی, کہ پاکستان اپنے ایک بھارت کے مقابلے میں اپنے رقبے کے اعتبار سے تو چھوٹا ملک ہے, لیکن فوجی اعتبار سے پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان اپنے دفاع پہ اور اپنی دھرتی کی حفاظت پہ کوئی بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. آپ یہ دیکھیں کہ بجائے یہ کہ وہ ایک بڑے بھائی کا رول پلے کرے یا وہ چائنا سے اپنے ہمسائے سے سیکھے, کہ جس طریقے کے ساتھ انہوں نے جو علاقائی اور عالمی جو تنازعات ہیں ان میں انہوں نے ایک رول اس طرح پلے کیا کہ اپنے آپ کو علیحدہ رکھا اور صرف اپنی جو صنعتی ترقی تھی اس پہ زور دیا, اور الٹیمیٹلی وہ گول انہوں نے حاصل کر لیا جو نہ صرف ان کی اپنی عوام کے لیے بہتر ثابت ہوا بلکہ وہ دنیا میں ایک لیڈنگ پوزیشن پہ آ گئے. اب یہ جو نیکسز آپ افغانستان اور ہندوستان کا دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کو یاد ہو حامد کرزئی صاحب کے زمانے میں اور اس کے بعد جو اشرف غنی جس کو کٹ پتلی حکومت بھی کہا جاتا ہے, ہماری توقع یہ تھی اور میں اس وقت بھی اپنے مختلف فورمز پہ یہ اس خدشے کا اظہار کیا تھا
کہ جو ہمارے ہاں کچھ حلقوں میں اوور سیلیبریشن کی جا رہی ہے کہ طالبان ہمارے اپنے ہیں، اور یہ واقعی ایک جائز توقع بھی تھی کہ بھئی جس طرح میں نے پہلے بھی اپنی گفتگو میں تذکرہ کیا کہ ایک مذہب کی وجہ سے، ایک کلچرل ٹائز کی وجہ سے، ایک کلچرل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے یہ توقع کرنا ناجائز بھی نہیں ہے کہ ہماری بہت سی ایسی کامن گراؤنڈز ہیں جن پہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور جس طرح کہ دونوں میرے سینئر جو تجزیہ کار دوست ہیں انہوں نے تذکرہ کیا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کرتے بھی رہے ہیں. لیکن اب جس طریقے کے ساتھ آپ نے یہ سوال کیا کہ جو بارڈر ایریا میں، یہ تو جو اشرف غنی صاحب تھے اس زمانے میں بھی انہوں نے اپنے کونسلر اور اپنے مختلف پراکسیز کے پراکسی سے وہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا نے باز آنا نہیں ہے. اور جیسے بریگیڈ صاحب نے کہا کہ پاکستانی جو ہماری جو عوام ہے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ، اور بلکہ جس طرح ڈی جی آئی اسپیار نے کہا کہ ساتھ دینا چاہیے، فیسیلیٹیٹر ان کو نہیں بننا چاہیے. آتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف. کل ایک افسوسناک واقعہ ہوا. میر صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ڈیل خان میں، اور جو 7 شہادتیں ہوئیں ان پر تو ہمیں افسوس ہے، لیکن انہوں نے کتنی بہادری سے لڑتے ہوئے وہ 6 دہشت گرد کو مار دیے، اور باقی جتنے جو کیڈٹس تھے یا وہ ریکروٹس تھے ان کو انہوں نے بچایا جان پہ کھیل کے. جی پاکستان کی نیشن بہت ریزیلینٹ ہے، اور ہماری فوج ہو یا ہماری پولیس ہو یا ایف سی ہو، رینجرز ہو، وہ سب آپ کو تاریخ میں آپ دیکھتے رہے ہیں تھرو آؤٹ. ایئر فورس ہو، آپ نے دیکھا ہے 7 مئی کو پاکستان ایئر فورس نے کیا کیا، ساری دنیا نے دیکھ لیا. نیوی تو وہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن کوشچن یہ ہے نا کہ میں یہ کہتا ہوں، کیونکہ میں پولیٹیشین ہوں، جیو پولیٹکس کے لیول پہ، گلوبل لیول پہ بھی بات کرتا ہوں، یہ لڑائی پاکستان میں کیوں ہو رہی ہے؟ دس از دا کوشچن ناؤ. پیپل آف پاکستان اینڈ آف کورس آر گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ، ہم ایک ہیں. ایک تو یہ جو ہم نے بانٹا ہوا نا آپس میں، وی شوڈ تھنک ایز پاکستانی نیشن. ہم ایک پاکستانی قوم کے طور پہ سوچیں کہ پاکستان میں جنگ کیوں ہو رہی ہے. پہلی بات، اس جنگ کو پاکستان سے باہر نکالیں. جو بھی جنگ ہے وہ جدھر اگر لڑنے کا شوق ہے تو کسی اور ملک میں لے جائیں، بڑی دنیا میں جگہ ہے لڑنے کے لیے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہاں پر، اس میں تو کوئی شک نہیں کتنی بہادری سے کیا، لیکن کوشچن ہے یہ اٹیک کیوں یہاں پر ہو. پہلا سوال، ایک اٹیک ہو سکتا ہے کہیں دنیا کے اندر کسی یا 2 ہو گئے، یہ تو نہیں، یہ تو مسلسل ہو رہے ہیں. دیکھیں اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. ایک وجہ اس کا ہے کابل جو میں نے پہلے کہا، دوسری وجہ بھی سن لیں. دوسری وجہ کا نام ہے پشاور. دی گورنمنٹ آف کے پی کے، جو بھی گورنمنٹ، یہ میں سیاست کی بات نہیں کر رہا کیونکہ میرا پالیٹکس نہیں ہے، میرا سبجیکٹ جیو پالیٹکس، گلوبل پالیٹکس، میں وہ اس پہ کام کرتا ہوں. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہوتی ہے نا، وہ بنیادی طور پہ جو لوکل یعنی پروونشل گورنمنٹس ہوتی ہیں، لوکل سیکورٹی فورسز ان کی ہوتی ہے. فوج تو بہت بعد میں آتی ہے، کئی جگہ پہ آتی بھی نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب ہے دی پروونشل گورنمنٹ، یہ ڈی جی آئی اسپیئر نے بھی یہ کہا، بالکل صحیح کہا. پوائنٹ یہ ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹ کے پی کے میں ہے، بلوچستان میں اینڈ آلسو پنجاب، مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ خالی کے پی کے، کیونکہ ادھر ہو رہی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اگر پنجاب میں ہو رہی تھی تو میں لاہور کی بات کرتا. بات یہ ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں اور پروونشل سیکورٹی فورسز ہیں وہ ہماری بہادر بھی ہیں، لیکن اس کو کوآرڈینیٹ کر کے دے ٹو انشور کہ یہ پوری جو دہشت گردی کی ویو ہے، جنگ ہے، اس کو پاکستان سے باہر دھکیلا جائے. اور دوسرا، جہاں سے بھیجا جا رہا ہے، مطلب ان دس کیس افغانستان، اس کا حل نکالنا ہے. آپ نے وہ جو بات ہو رہی تھی پہلے، یہ اس سے لنکڈ ہے نا. لیکن یہ آپ ادھر بازی سے لڑ لیں گے، کسی اور جگہ حملہ ہو جائے گا، ادھر لڑیں گے کہیں اور بم چل جائے گا. تو یہ جو ڈیفینسو وار ہوتی ہے نا، وہ اس میں اس طرح کی جنگوں میں اس کو offensive پہ، امریکہ میں ایک مثال دینے کی بتا رہا ہوں، صرف مثال دینے کے لیے. امریکہ میں 2 بلڈنگوں پہ اٹیک ہوا تھا 9/11 پہ. وہ امریکہ نے گلوبل وار آن GWOT، گلوبل وار آن ٹیرر شروع کر دی. وہ اچھی بات تھی، بری بات تھی، وہ دوسری ڈسکشن ہے. لیکن مطلب انہوں نے امریکہ میں نہیں جان رکھی. اس کے بعد امریکہ میں حملہ ہی نہیں ہوا تھا. آپ نے ذرا نوٹ کریں، کسی کا بھی حملہ نہیں ہوا. تو کہنے کا مطلب ہے، اب آپ اسرائیل کو دیکھ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہم نے اسرائیل امریکہ کو فالو کرنا ہے، لیکن ہم نے پاکستان کا تو دفاع کرنا ہے اور ہم کر سکتے ہیں. اس کے لیے اگر افغانستان کے اندر کابل کی جو ہم ریکویسٹیں کرتے رہے ہیں، ہماری پیس کی بات کرتے رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں، ان سے ہر طریقہ کرتے رہے، وہ نہیں چلتا تو اور بہت سے آپ کے پاس، پاکستان ہیز گاٹ لاٹ آف جیو پولیٹیکل لیوریج، بہت سے وسائل ہیں، طریقے ہیں، اور ملکوں کے ساتھ مل کے پاکستان ہیز ٹو گیٹ ایکٹیو اینڈ میک شیور کہ دس وار جو ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ ہو رہی ہے ختم ہو. ایک بریگیڈ صاحب ساتھ رہے ہیں. اب میں سلمان صاحب کی طرف آتا ہوں. سلمان صاحب، بریگیڈ صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا. اگر ہمیشہ سے آرمی چیف پریویس ہو، موجودہ فیلڈ مارشل جو ہیں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر وہ ہوں، یا ڈی جی آئی اسپیار یا کوئی بھی ہو، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ فوج کے پیچھے قوم ہوتی ہے،
قوم لڑتی ہے جنگیں وہ لڑتی ہیں. تو یہ دہشت گردی کا جو واقعات ہو رہے ہیں پروونشل گورنمنٹ میں کوئی اس میں دوسری کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. سب کی سوچ وفاق کی تمام چاروں صوبوں کی یہ سوچ ہونی چاہیے. لیکن کبھی وہاں سے آواز آتی ہے کہ جی ہم نے تو ایک ڈیلیگیشن بھجوانا ہے, ہم نے پتہ نہیں کابل بھی ان کو وہ کرنا ہے. یہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس پہ اشارتاً یہ بات کی کہ کوئی انڈیویجول کی بات نہیں ہے, بات ریاست کی ہے. جی دیکھیں, بائی ورچو آف لاک آئی واز پارٹ آف دیٹ پروسیس جس کے اندر شروع میں ڈیلیگیشنز گئے تھے. میں خود افغانستان کابل میں جب یہ ان کی حکومت آئی تھی طالبان کی, تو میرے کوئی 3-4 چکر لگ چکے تھے اس کے بعد جب یہ ڈیلیگیشنز والا سارا معاملہ چل رہا تھا. سو آئی ایم پریوی ٹو مینی انسائڈ انفارمیشن کہ وہاں پہ اس وقت کیا بات چیت ہو رہی تھی. اور جو ایک مخصوص جماعت ہے, اس مخصوص جماعت کے جو ایک مخصوص بانی ہیں, ان کے سامنے ان کے ہی جماعت کے ہائی آفیشل نے جب اس کو لیڈ کیا تھا ایک ڈیلیگیشن کو, اور ان کے سامنے جا کے بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کی فائنڈنگز کیا ہیں, تو ہی واز ناٹ ایون انٹرسٹڈ ٹو لسن ٹو ہم. تو یہ زیادہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بات ہے, زیادہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجک ڈیپتھ لینے کی بات ہے افغانستان کے اندر. اس سے زیادہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے تاکہ پاکستان اور فیڈرل کو زچ کیا جائے. اور اس کے اندر وہ ظاہر ہے کمپلیسنٹ ہو رہے ہیں اس بات کے لیے کہ وہ ایسا پولیٹیکل بیانیہ بنا رہے ہیں جس کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ برانگیختہ کر کے فوج کے خلاف جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کے لیے ایک اسپیس مہیا کریں, پولیٹیکل اسپیس جس کے اندر سے پھر ملیٹنسی جنم لیتی ہے. تو اس چیز کو اگر ہم سامنے رکھیں اور بات کریں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ باتیں کھل کے آئیں گی. جس نیکسس کی بات کی ہے بریگیڈیئر صاحب نے بھی, اس کو پھر جب آپ یہ تو مائکرو لیول پہ ہو گیا, جب اسی کو آپ ایکسپینڈ کرتے ہیں میکرو لیول کے اوپر, تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ جتنے بھی ڈاٹس ہیں وہ کیوں اس وقت ایک خاص فالٹ لائن کو جو ہے پولیٹیکل فالٹ لائن کو وہ استعمال کر رہے ہیں اس صوبے کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے ہونی ہی نہیں چاہیے. میں اس کا ایک دوسرا ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ چند دن پہلے میرا ایک لیکچر تھا کے پی کے اندر ہی ایک شہر میں, اور وہاں کے اسٹوڈنٹس نے یہی سوال کیا کہ جی کہ یہ دہشت گردی پنجاب میں یا سندھ میں کیوں نہیں ہوتی. تو میرا ان سے یہی سوال تھا کہ بھائی پنجاب کے جتنے بھی لوگ ہیں, جب بھی یہ لوگ وہاں پر آئے ہیں, چاہے وہ پنجابی طالبان کے نام سے آئے ہیں, چاہے وہ کسی اور نام سے آئے ہیں, ان کو سب سے پہلے وہاں کی جو عوام ہے انہوں نے ریجیکٹ کیا, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے سے منع کیا ہے, اس کو ڈینائی کیا ہے, اور اس کے بعد پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو ختم کیا ہے. تو اتنا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے علاقوں سے یہ ساری چیزیں ختم ہو, تو آپ لوگوں کو بھی آگے بڑھ کر اسی قسم کے کچھ اقدامات کرنے ہوں گے. لیکن اگر گراؤنڈ کے اوپر پولیٹیکل اسپیس, پولیٹیکل ریٹورک کے ذریعے آپ اسپیس بنائیں گے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر سے ملیٹنسی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کریں گے, تو اٹ ول نیور اینڈ, اٹ ول ریمین اے ویشس سائیکل جس کے اندر سب سے زیادہ نقصان آپ کا ہو رہا ہے. آپ کے بچے, آپ کے جوان, آپ کی عورتیں, آپ کے مرد حضرات جو ہیں وہ اس سے سفر کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس پولیٹیکل پوائنٹس کو جتنا ہم ایکسپینڈ کر کے ایکسپوز کر سکیں, اتنا میرا خیال ہے یہ عوام کی آنکھیں کھولنے کے لیے بھی کافی ہوگا. گمن صاحب کے پاس آتے ہیں کہ لاسٹ کمنٹ ان کا اس ٹاپک پہ لیتے ہیں. گمن صاحب, آپ نے دیکھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو ہے نا وہ لوگ ایکٹیو ہو گئے, اور جناب انہوں نے کہا کہ یہ نہیں, ہم نے یہ نہیں کیا تھا 2022 میں, حالانکہ سب کچھ ریکارڈ پہ موجود ہے. کیا فارن پالیسی وفاقی حکومت کا کام ہے, صوبائی حکومت کا کام ہے؟ وہ اس کو مشورہ ضرور دے سکتی ہے, اس میں بیٹھ سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ بالکل جو اس سوچ سے بالکل الگ تلگ ہوں. جی دیکھیں, پاکستان کو اپنی اس تقریباً جو 78 سالہ تاریخ میں ہمیشہ ہی ہشت پہلو قسم کے جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا رہا ہے. اور ابھی خاص طور پہ جس طرح کہ دوسرے پینلسٹ نے تذکرہ کیا کہ مئی کی جو بھارت کے ساتھ 4 روزہ جنگ ہوئی, اس کے بعد جو ہمارے ولنریبل پوائنٹس ہیں, جس طرح انہوں نے بات کی کہ جی جنگ جو ہے وہ باہر پاکستان سے کیوں نہیں نکلتی. بات یہ ہے کہ دشمن کی کئی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, جب وہ ایک بالکل اعلانیہ فرنٹ پہ مقابلہ اس طرح نہیں کر سکے اور اس میں ان کو خفت اٹھانی پڑی, تو اب انہوں نے جو وہ محاذ ان کے آزمودہ پرانے محاذ ہیں وہ انہوں نے کھول دیے ہیں. اور آپ نے اس جو مارکہ حق اور اس 4 روزہ جو جنگ بھارت کے ساتھ, اس میں یہ دیکھا کہ جس طریقے کے ساتھ لوگوں نے اپنے سیاسی اور سماجی اختلافات بھلا کر وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور فوج نے بھی جس طریقے کے ساتھ اپنی پرفارمنس کے تھرو اس ایک بہادری کا ثبوت دیا, اور سمجھداری کا, صرف بہادری نہیں, اس میں سمجھداری, اپنی تربیت, اس سارے محاذوں پہ اپنی مہر ثبت کی, اپنی سپیریئرٹی کی.
اس جو سپیریارٹی ہے اس کو اب مزید اس کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ عوام کا ہر طبقہ فکر جو ریاست کے ساتھ پوری طرح کھڑا ہو. ریاست کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک تو وہ جو ان کے ایسے فرنٹ ہیں جو بارڈرز کے ایریاز میں جیسے ویسٹرن ہے یا ایسٹرن ہے, اور دوسری یہ کہ جو اندرون اپنے ایسے لوگ ایسے ایلیمنٹ ہیں کہ جو اپنے بالکل چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے وہ ریاستی مفاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ نہ ریاست کے لیے ٹھیک ہے, نہ یہ معاشرے کے لیے ٹھیک ہے, اور نہ کسی طبقہ فکر کے لیے یہ ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بڑی بنیادی یہ چیز ہے کہ اپنے جو سیاسی اختلافات ہیں ان کو پس پش ڈال کے اپنی ملک کی قیادت کے پیچھے ایک مٹھی ہو کے کھڑا ہوا جائے. ٹھیک ہے, میں لاسٹ کمنٹ, شارٹ کمنٹ آپ سے چاہوں گا میر صاحب کہ کابل کے پاس اس وقت آپشن کیا ہے سوائے اس کے کہ کیا وہ اپنے آپ کو بھی دہشت گردی میں جو ہے جھونک دے اور استعمال ہوتا رہے دوسرے ملکوں کے اور کسی کی مفادات کے خاطر, یا اس کو خود سوچنا چاہیے کہ میرا ملک ترقی کی طرف گامزن ہے, اس ترقی کو خراب نہ کرے. چائنیز جو ہیں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں, رشین ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. جی, وہ خود یہ ٹھیک ہونے کو تیار نہیں ہے. جو انہوں نے جو ظاہر کیا, ہم تو شروع سے ان کو کہہ رہے تھے, آپ کو پتہ ہے ہیلپ کی, وی نو آل دیٹ. میں آئی بین ون آف دا بگیسٹ سپورٹرز کی افغانستان, کابل اور افغان لوگوں کی مدد کی جائے, ہم سب, آل آف اس. لیکن اگر وہ جس پالیسی وہ چل رہی ہیں اور اب جو انڈیا کے ساتھ مل گئے ہیں, جو میں نے کہا ٹو فرنٹ وار, میں نے لائٹلی نہیں کہا, میں سوچ سمجھ کے ملٹری ہسٹورین بھی ہوں اور ڈیفنس اینالسٹ بھی ہوں جیو پولیٹیشن کے علاوہ, وہ پوری طرح آپ کے خلاف جنگ میں آ رہے ہیں, مطلب دو محاذ کی جنگ. تو پھر اس کا علاج اب دیکھ لیں کیا ہو سکتا ہے. جب یہ وہ کریں گے تو ظاہر ہے پاکستان تو پھر اس کے پاس بہت آپشنز ہیں, مطلب ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے, اور وہ ان کے اپنے حالات بڑے فریجائل ہیں. وہ دے آر, مطلب میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا اس اوپن فورم پہ. بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ باگرام میں ایئر بیس لینا چاہتے ہیں, اور دوسری اور طاقتیں بھی ہیں, اور بہت کچھ اور, مطلب پاکستان کین ڈو 100 تھنگس, اور یہ پھر نہیں رہیں گے یہاں پر, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے سلمان صاحب, یہی سوال آپ سے کہ وہ خود اتنے مشکلات کا شکار ہیں, ان کو اس مشکلات کی طرف توجہ دیں بجائے کہ دوسری کی جنگ آپ لڑیں. دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ جب آپ ایتھنو فاشزم کے اندر اپنا نظریہ جو ہے وہ اس کو روٹ کر دیں, اس کی جڑ وہاں پہ لے جائیں, تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے جذباتیت کی پردے کے نیچے جو دب جاتی ہیں. تو اس وقت جو یہ جو ہسٹوریکل ایک مسئلہ ہے پاکستان اور افغانستان کا, جو کہ 47 سے شروع ہوا ہے, وہ اس ایتھنو فاشزم کے اندر کہیں جا کے جو ہے وہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا, اور وہیں پر اس کا علاج بھی موجود ہے. اور اس وقت جو افغان طالبان ہیں یا اس وقت کی جو افغان گورنمنٹ ہے, جو کہ شروع میں ایک بات بھی کہی ایک ہمارے سینئر پینلسٹ نے, کہ ایک جو ہماری ان سے ایک ایکسپیکٹیشن تھی, وہ ایکسپیکٹیشن واز روٹیڈ ان مور آف, یعنی ریلیجس ایک جو ہمارا ایلیمنٹ تھا, کیونکہ وہاں پہ ظاہر اس چیز کی کوئی اتنی گنجائش موجود نہیں ہوتی. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ پتہ چلا کہ یہ بھی انہی پولیٹیکل پوائنٹ سکورز کے اوپر کھیل رہے ہیں جس کے اوپر اس سے پہلے کی رجیمز چاہے وہ کھیلتی رہیں, چاہے وہ کرزئی کی ہو, غنی کی ہو, یا اس سے پہلے کی رجیمز تھی. تو اگر وہ انہوں نے ہسٹری سے سبق نہیں سیکھا اور وہ پروگریس اور ڈیولپمنٹ اور کوآپریشن کی طرف اپنی توجہ نہیں کرنا چاہتے, تو ہسٹری جو وہ رائم کرتی ہے, اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے پاکستان کے اندر کچھ فسادات کو ہوا دے کے وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر لیں گے, تو پھر انہوں نے ہسٹری سے وہ جو اس کے آخر میں کلائمیکس ہوتا ہے اس کو کبھی بھی صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے. تھینک یو جی. آپ ہمارے ساتھ تھے بریگیڈیئر نادر میر صاحب, سلمان جاوید صاحب. لاسٹ کمنٹ آپ دے دیں کہ کیا آپشن ہو سکتا ہے ان کے پاس, اور انہوں نے کہا کہ سب نے یہ کہا کہ ان کے پاس آپشن ہیں لیکن وہ توجہ نہیں دینا چاہتے ہیں. دیکھیں افغانستان کا جو آپ ان کا فائبر یا سوشل سٹرکچر دیکھیں تو ان کے پاس آپشن زیادہ نہیں ہیں. بہتر یہ ہے افغانستان کے لیے اور دوسرے جو ان کے ہمسائے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف ایران ہے, ایک طرف پاکستان ہے, اور پھر جو سنٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں, کہ جس طرح ایک ٹورن علاقہ ہے اور ایک وہاں جس طریقے کے ساتھ بادامنی رہی ہے. آپ وہ اگر ہمیں یہ الزام دیتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں یہ کیا, تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو افغانستان میں سوویت انویژن کے بعد معاملات ہوئے, کیا ہم نے وہ انویژن کروائی تھی, یا ہم افغانستان کے ساتھ کھڑے تھے کہ یا ہم سوویت یونین کے ساتھ کھڑے تھے. تو ہم نے نہ صرف ان کی وہاں افغانستان میں مدد کی, بلکہ جو وہاں کے مہاجرین یہاں آئے ان کی بھی ہم نے مدد کی. چلیں یہ تو ماضی کی باتیں ہو گئی, لیکن یہ کہ جس طریقے کے ساتھ پاکستان بنتے ہی ہمیں اس
افغانستان ملک سے ہاسٹیلٹی کا سامنا کرنا پڑا، مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور آج ہم یہ توقع کرتے تھے کہ ان کی وہ نسلیں جو ہماری سرزمین پہ پیدا ہوئی ہیں، جوان ہوئی ہیں، ہمارے مدرسوں میں پڑھی ہیں، ہمارے اسکولوں میں پڑھی ہیں، تو ہمیں وہ اپنی چیزوں کو سمجھیں گے۔ لیکن آپ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ جو ان کی آبادی کا آدھا حصہ ہے خواتین، ان کو اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں، تعلیمی اداروں میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اور جو پابندیاں ہیں اس طریقے کے ساتھ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک جو آرگینک حکومت اگر نہ ہو تو اس کو زیادہ دیر تک کھڑے رہنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر وہ دوسری ایسی جو ہماری مخالف طاقتیں ہیں ان کے ساتھ گمان صاحب آتے ہیں یہ لاسٹ اپنے ٹاپک کی طرف۔ آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کی جو حالت ہے، ساتھ ساتھ بڑی اچھی بات ہے گورنمنٹ بھی جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ ایسے چیزیں منعقد کریں، شوکیس کیا ہے انہوں نے ٹورزم کو کہ جتنے سائٹس ہیں، بلوچستان ایک وسیع عریض ایریا ہے، پروموٹ کریں ٹورزم کو کہ ساتھ ساتھ لوگوں کی ایکٹیویٹی ہو، اسی سے جب ٹورزم ہوتا ہے اس کے بعد انویسٹمنٹ کے بھی جو ہیں وہ مواقع بڑھتے ہیں۔ جی شہزادہ صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ ہم پاکستان اتنا خوش قسمت ملک ہے کہ یہاں چاروں موسم پائے جاتے ہیں، ایک طرف برف پڑی ہوتی ہے اور ایک طرف یہ ہے کہ گرمی کا موسم ہوتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو بلوچستان کی پرٹیکولرلی اگر آپ بات کریں تو جس طریقے کے ساتھ کوئٹہ ہے، زیارت ہے، اور پھر یہ پسنی، گوادر، وہاں برفیں بھی پڑتی ہیں، اور دوسری طرف جو آپ کا ساحل کا علاقہ ہے، ساحل آپ کا 777 کلومیٹر لانگ اور ساحل پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو وہاں ہندوؤں کی ایک مذہبی ہنگلاج جی بالکل، اس کے علاوہ اس پہ بھی بڑی بات کی گئی وہاں، سی ایم نے کہا کہ یہ ریلیجس ایک ٹورزم ہے، اگر اس کو ہم اٹریکٹ کریں، اور دبئی سے یہ پی ٹی ڈی سی والے جو ہے کہہ رہے تھے کہ اگر دبئی سے ہم اس کو لانچ اس کی جو ہے وہ کریں اور وہاں سے ان کی جو ہے فیری سروس ہم کریں تو اس سے بھی کافی پروموٹ ہو سکتا ہے۔ صاحب آپ یہ دیکھیں کہ مہر گڑھ کی جو تہذیب ہے اس کا جو ہے وہ پاسبان ہے بلوچستان، اور پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح وہ کلچرل ایک ڈائیورسٹی ہے، وہاں پشتون بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، وہ براہوی بولنے والے بھی ہیں، بلوچی بولنے والے بھی ہیں، اور دوسری قوموں کو بھی ہمیشہ وہاں خوش آمدید کہا گیا ہے جو دوسرے ملک کے لوگ ہیں۔ لیکن جو بدامنی کا جس طریقے کے ساتھ پھر ہمیں یہ بات کرنا پڑتی ہے کہ جو ایسی طاقتیں دنیا میں یا ہمارے ہمسایوں میں، وہ ہمارے لوگوں کو وہاں امن پنپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اگر بات یہ ہے کہ جتنا پوٹینشل بلوچستان میں ٹورزم کا ہے، وہ ایسا ایک پوٹینشل ہے کہ اس سے نہ صرف جو بلوچستان فائدہ اٹھا سکتا ہے، بلوچستان کی عوام اٹھا سکتی ہے۔ اور گمان صاحب اپنے تقریر میں چیف منسٹر بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور وفاقی وزیر جام کمال صاحب، انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کی طرف سے پوری ہماری جو ہے معاونت آپ کو رہے گی سیکیورٹی کے حوالے سے، ویسے کو آپ یہ کام کریں کہ یہ بات بتائیں کہ سیکیور آپ جو ہیں ماحول لوگوں کو یقین دلائیں، لوگ آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے؟ بالکل سر۔ اچھا، ایک طرف تو جو سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے جو کہ وہ پوری کر رہے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دے رہے ہیں، دوسری طرف مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ جو بلوچستان کے عوام ہیں وہ بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ میرا کئی دفعہ وہاں جانا ہوا ہے، بہت سے دوست ہیں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں، تو سچی بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کی اور خاص طور پہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، اور جس طریقے کے ساتھ بلوچستان کی جو خوبصورتیاں ہیں، اگر ہم ان کو، آپ نے جو بات کی جس طرح یہ 3 روزہ فیسٹیول ہو رہا ہے، ان کو شوکیس کیا جائے اور وہاں کے لوگ اپنا رول پلے کریں، دنیا کو دکھانے کے لیے وہ اپنا وہ چہرہ جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کتنا روشن ہے، وہ کتنا درخشاں ہے، اور اس میں جو میزبانی ہے ان کی، وہ کس اعلیٰ ظرفی کے لوگ ہیں، اگر اس طرف آئیں بجائے یہ کہ دہشت گردی کا نشانہ بننے اور اس کا حصہ بننے کے، تو بلوچستان کی عوام اور پاکستان کی عوام خوشحالی کی طرف ایک ایسا قدم اٹھائے گی جس کو دنیا میں ایک مثال کے طور پہ پیش کیا جائے گا۔ گمان صاحب بہت شکریہ، آپ نے پارٹیسپیٹ کیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب ہمارے ساتھ تھے، سلمان جاوید صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ ہم نے عوام کو اور ناظرین کو یہ بتانا تھا کہ جو لاسٹ والا ہمارا ٹاپک تھا کہ بلوچستان میں لوک ورثہ میں آپ جتنے بھی جو ناظرین ہیں، 2 دن یہ ہے، آپ ضرور جا کے وزٹ کریں۔ بلوچستان کے جو ہیں وہ 40 کے قریب سٹالز لگے ہوئے ہیں، ان کی کشیدہ کاری، ڈیٹس جو مکران کے جو کھجور ہے وہ ہے، کشیدہ کاری کے وہ ہیں، اور فوڈ فیسٹیول، یہ تمام کچھ ضرور دیکھیں۔ اور جس طرح گمن صاحب نے یقیناً
بلوچستان کے جو لوگ ہیں چند عناصر، مٹھی بھر عناصر بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ناظرین، آنے والے پروگرام تک شہزادہ ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔